روایات کے مطابق حضرت امام حسین علیہ السلام نے اس شیر ابو الحارث کو بالکل چھوٹا سا بچہ ہونے پر پالنا شروع کیا تھا۔ وہ چھوٹا سا بچہ کب امام حسین علیہ السلام کے ہاتھوں میں کھیلتا اور انہی کے پاس رہتا تھا۔ شروع میں مدینہ کے لوگ اور بچے اس چھوٹے سے شیر کو دیکھ کر خوش ہوتے تھے۔ جیسے جیسے وقت گزرتا گیا وہ چھوٹا سا بچہ ایک عظیم الشان اور بھاری بھرکم شیر بن گیا۔ اس کے جسم پر گھنے سیاہ بال ڈاک مین آ گئے اور اس کا قد و قامت عام شیروں سے کہیں بڑا ہو گیا۔ جب وہ شیر بڑا ہو کر گرجتا تو مدینہ کی گلیوں میں اس کی آواز گونجتی تھی۔ شیر کو اتنا بڑا اور خوفناک ہوتے دیکھ کر مدینہ کے عام لوگ اور بعض صحابہ کے دلوں میں ڈر بیٹھ گیا۔ لوگ گلیوں میں اکیلے نکلنے سے ہچکچانے لگے کہ کہیں وہ شیر عام لوگوں پر حملہ نہ کر دے۔ کچھ صحابہ کرام نے آپس میں مشورہ کیا کہ اس معاملے پر نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم یا مولا علی سے بات کی جائے۔ صحابہ کا ایک وفد حضرت علی علیہ السلام یا امام حسین علیہ السلام کی بارگاہ میں حاضر ہوا۔ انہوں نے نہایت احترام سے عرض کیا، اے نواسۂ رسول، آپ کا یہ شیر اب بہت بڑا اور خوفناک ہو چکا ہے، ہمیں اس سے ڈر لگتا ہے۔ صحابہ کی بات سن کر امام حسین علیہ السلام نے نہایت شفقت سے مسکرا دیا۔ آپ نے فرمایا، آپ لوگ فکر نہ کریں، یہ میرا پالا ہوا ہے اور یہ کسی بھی کلمہ گو کو نقصان نہیں پہنچائے گا۔ امام حسین نے اس ہیبت ناک شیر کو اس کے نام ابو الحارث سے پکارا۔ پکار سنتے ہی وہ عظیم الشان شیر جھپٹتے ہوئے وہاں حاضر ہوا، جسے دیکھ کر صحابہ پیچھے ہٹ گئے۔ صحابہ نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ جو شیر پورے مدینہ کو ڈرا رہا تھا وہ امام کے قدموں میں آ کر بلی کی طرح ڈھیر ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام نے اس شیر کے سر پر ہاتھ رکھا اور فرمایا، ابو الحارث، میرے شہریوں کو تم سے ڈر لگتا ہے، تم نے انہیں پریشان نہیں کرنا۔ شیر نے زبان حال سے اپنا سر زمین پر رگڑا جیسے وہ اپنی غلطی کی معافی مانگ رہا ہو۔ صحابہ کرام یہ عظیم معجزہ دیکھ کر دنگ رہ گئے اور ان کا ڈر ہمیشہ کے لیے ختم ہو گیا۔ لوگ کہنے لگے کہ جو خود اللہ کے شیر کی نسل سے ہو اس کے پالے ہوئے شیر بھی ان کے متین ہوتے ہیں۔ اس واقعہ کے بعد وہ شیر ہمیشہ کے لیے قافلے کا راہبر اور سچا محافظ بن گیا۔ جب امام حسین علیہ السلام نے کربلا کا سفر شروع کیا تو یہ بڑا شیر بھی ان کے ساتھ روانہ ہوا۔ سفر کے دوران دشمن قبائل اور ڈاکو اس بڑے شیر کو دیکھ کر ہی راستہ چھوڑ دیتے تھے۔ کربلا کی تپتی ریت پر جب قافلے نے قیام کیا تو ابو الحارث نے وہاں بھی پہرا دیا۔ رات کے اندھیرے میں وہ شیر اہل بیت کی خواتین اور بچوں کے خیموں کے گرد چکر کاٹتا تھا۔ یزید کے لاکھوں کے لشکر نے جب اس عظیم شیر کو دیکھا تو ان پر مولا حسین کی ہیبت مزید بڑھ گئی۔ یزیدی سردار سوچنے لگے کہ اس شیر کا مقابلہ کون کرے گا، مگر امام نے اسے جنگ سے روک دیا تھا۔ شہادت کی رات امام نے اس شیر سے گفتگو کی اور اسے آنے والے کل کے بارے میں آگاہ کیا۔ 10 محرم کو جب امام حسین علیہ السلام نے عظیم قربانی دی تو وہ شیر زنجیروں اور بندشوں میں جکڑا غم سے نڈھال تھا۔ شہادت کے فوراً بعد اس شیر نے ایسی دردناک چیخ ماری کہ کربلا کا میدان لرز اٹھی۔ روایات میں آتا ہے کہ شہادت کے بعد جب یزیدی جسم اطہار کی بے حرمتی کرنے آئے تو حضرت فضہ نے اس شیر کو پکارا۔ وہ سیاہ بال والا عظیم شیر اپنی بندشیں توڑ کر سیدھا مولا حسین کے جسم مبارک کے پاس پہنچ گیا۔ اس نے دشمن کے گھوڑ سواروں کو امام حسین علیہ السلام کے پاک جسم کی طرف بڑھنے سے روک دیا۔ خون خوار یزیدی فوجی اس بڑے شیر کے غیظ و غضب کو دیکھ کر قریب آنے کی ہمت نہ کر سکے۔ وہ شیر اپنے پالنے والے آقا کے غم میں زمین پر سر مارتا رہا اور رونا شروع کر دیا۔ دنیا کی تاریخ میں یہ پہلی مرتبہ تھا کہ ایک جنگل کا راجا کسی انسان کے غم میں ماتم کر رہا تھا۔ یہ واقعہ ان یزیدیوں پر تماچا تھا جو انسان ہو کر نواسۂ رسول کا ادب نہ کر سکے، جبکہ ایک جانور نے حق ادا کیا۔ اللہ نے اس شیر کے دل میں نواسۂ رسول کی عظمت اس طرح ڈال دی تھی کہ وہ ان کا سچا غلام بن گیا۔ اس نے اس رات تک پہرا دیا جب تک اہل بیت کے قافلے کو شیان حرم کی طرف روانہ نہیں کیا گیا۔ اپنا فرض مکمل کرنے کے بعد ابو الحارث روتے ہوئے واپس جنگل کی گہرائیوں میں چلا گیا۔ کہتے ہیں کہ اس کے بعد جب بھی وہ شیر جنگل میں گرجتا اس کی آواز میں ایک درد اور رونا ہوتا تھا۔ اس دل گداز اور احترام والے واقعہ کا ذکر بہت سی قدیم اسلامی تاریخ اور مجالس کی کتابوں میں درج ہے۔ یہ قصہ ہمیں سکھاتا ہے کہ جو اللہ اور اس کے رسول کے پیاروں سے محبت کرتا ہے، کائنات اس کی مطیع ہو جاتی ہے۔ ایک خونخوار جانور کو پالنا اور اسے صحابہ کے خوف کے باوجود اپنے قابو میں رکھنا امام کا عظیم معجزہ ہے۔ شیر جانتا تھا کہ یہ اسی گھرانے کا چراغ ہے جہاں شیروں کو اسد اللہ کا لقب ملتا ہے۔
ابو الحارث نے قیامت تک کے انسانوں کو وفاداری اور سچی غلامی کا ایک انمول درس دیا۔ زمین، آسمان اور جنگل کے جانور سب امام حسین کے غم میں برابر کے شریک تھے۔ بچہ ہونے سے لے کر بڑے شیر بننے تک اور صحابہ کے ڈرنے سے لے کر کربلا کے پہرے تک، یہ ایک انوکھی داستان ہے۔ جو آل نبی کا نہ ہوا وہ دونوں جہاں میں تباہ و برباد ہو گیا۔ امام حسین علیہ السلام اور ان کے پالے ہوئے شیر ابو الحارث کا یہ واقعہ ہمیشہ دلوں میں زندہ رہے گا۔